اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام خیسمہ تھا، اور آپ کی جو کنیت ابو حفص، یہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھی، اور بالاتفاق جو آپ کا لقب ہے وہ فاروق ہے، جس کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ یہ لقب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دیا گیا جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ تو حضور عبادات جو ہیں، وہ مسلمان جو تھے قریش کے لوگوں سے تھوڑا سا چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے، کھلم کھلا عبادات نہیں کرتے تھے تعداد کی کمی کے باعث۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر صحن حرم میں جا کر کھلم کھلا ہم اس حق کا اعلان کریں گے۔ آپ نے جا کر تلوار نکال کر فرمایا تھا، آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اسے بین کرے، تو آئے آ کر عمر بن خطاب کو روک کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام کی خدمت کے لیے میں دعا مانگتا ہوں، اسے چن لیا جائے۔ عمرین سے کیا مراد ہے؟ دو عمر تھے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، ایک ابو جہل تھا جس کا نام عمر بن حشام تھا۔ تو دونوں دلیر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی کہ میں باریک لم یزل، جسے تو پسند کرتا ہے اسلام کا خادم بنا دے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول فرما لیا۔ اس سے ایک بات کا اندازہ تو لگا لیں، اللہ بھی عمر کو پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر پاک کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت جتنے بھی باقی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ مرید رسول ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، چونکہ آپ نے دعا میں حضرت امیر المومنین کو مانگا۔ آپ کی شان کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث نمبر 3679 لے کے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے، وہ حدیث پوری ایسے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے سید الملائکہ حضرت جبریل سے پوچھا، یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کے غلام حضرت بلال حبشی کی آواز ہے، جنت میں حضور نے سنی۔ پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک محل مجھے نظر آیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یہ آپ کے غلام سیدنا عمر بن خطاب کا محل ہے۔ ارادہ کیا کہ اسے دیکھوں، پھر غیرت جو ہے وہ اس نے گوارا نہ کیا، یہ تو عمر کا ہے۔ حضور خود پیچھے آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم سے جب یہ خواب سنایا گیا، یہ خواب جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے،
اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے۔ تب حضرت امیر المومنین کو جب بتایا نا خواب، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم کب غیرت کھائیں گے آپ پر؟ حضور آپ تشریف لے جاتے ہیں اندر۔ بہرحال یہ ایک فضائل حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا 30ویں پارے میں موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس واقعے کے 13 سال بعد امیر المومنین کی پیدائش ہوئی تھی، جب 49 مرد اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی، تب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹوٹلی جو حضور کے چرنوں میں بیٹھ کر دین آپ نے سیکھا، پھیلایا، وہ ان میں جو احادیث کو آپ نے روایت کیا، ان احادیث کی تعداد 537 ہے۔ بخاری و مسلم یعنی صحاح ستہ میں جو احادیث حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ 31 کی تعداد محدثین بتاتے ہیں۔ آپ کی ایک اور شان یہ ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جب خلافت کی بحث چھڑی، انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے بنے گا، مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے بنے گا۔ امیر المومنین نے ان کی ابحاث کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عمر بن خطاب ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ جب عمر بن خطاب بیعت کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ سب صحابہ نے پھر بیعت کر لی۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کی ایک مثال ہے۔ متعدد آیات حضرت امیر المومنین آپ کے چاہت کے مطابق نازل ہو گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں صحابہ کرام چونکہ پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اندر داخل ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین کو ناگواری ہوتی، آپ کی بیٹی بھی تو حضور کی زوجہ تھی، تو خیال آیا کہ دستک دے کر آنا چاہیے۔ سید الملائکہ اللہ کی بارگاہ سے آیات لے کے آ گئے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو پھر دستک دے کے آؤ۔ مقام ابراہیم حضرت جناب خلیل اللہ جہاں پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، نمازیں ادا کی، خواہش پیدا ہوگی حضرت عمر کی کہ یہاں پر بھی ہمیں کوئی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بس یہ خواہش کا اظہار کیا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے۔ جو جو چاہت ہوتی وہ فوراً اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل کر دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ عمر کے یہ جملے جو حرم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، انہیں قرآن کے الفاظ بنا دیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا تھا۔ آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ شیطان بھی حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر اپنا رستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔